وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآنک عربک گرامر کے اس ماڈیول میں ہم آپ کو اسماء مشتقات کا تعارف کرائیں گے، اور ان میں سے ایک اسم مشتق، اسم فاعل کی حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ اسماء مشتقات، یہ اسماء کس کی جمع ہے؟ اسم کی۔ مشتقات جمع ہے مشتق کی۔ تو اگر ہم سنگولر فارم میں بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ اسم مشتق، اور جمع بنائیں گے تو اسماء مشتقات۔ اسماء مشتقات کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہم سمپلی کہیں، اسماء یعنی وہ اسم، مشتقات جو کسی اور اسم سے نکالے گئے ہوں، جو کسی اور اسم سے بنائے گئے ہوں۔ ٹیکنیکلی ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ اسماء جو تمام مادوں سے، لفظ مادہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، روٹ ورڈ کو کہتے ہیں، جو تمام مادوں سے ایک ہی طریقے سے ایک مخصوص وزن، مخصوص شکل، شیپ میں بنائے جاتے ہیں، انہیں اسماء مشتقات کہتے ہیں۔ جیسے عمل سے اسم فاعل ہے عامل، اب یہ ایک شیپ ہے عاملن، فا عین لام کی زبان میں کیا کہیں گے؟ فاعلن۔ اگر ہم کہیں کہ رکوع کرنے والا تب راکعن کہیں گے، اگر ہم کہیں سجدہ کرنے والا تو ساجدن کہیں گے، یعنی ایک ہی شیپ ہے، ایک ہی وزن ہے، فاعلن۔ اگر ہم نے کرنا ہے کام کرنے والا تو عاملن، اسی شیپ میں ڈھال دیں گے۔ اگر ہم کہیں گے کہ کوئی محنت کرنے والا تو ہم کہیں گے جاہدن۔ اگر ہم نے کہنا ہے کہ سجدہ کرنے والا تو ساجدن، وہ جو ایک ہی شیپ ہے فاعلن، اس کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو مخصوص مادوں سے مخصوص وزن کے اوپر جو لفظ ڈھالا جاتا ہے اسے ہم اسم مشتق کہتے ہیں۔ اسماء مشتقات کی 6 اقسام ہیں، جن میں اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسم ظرف ہے، اسم صفت ہے، اسم تفضیل، اسم اعلیٰ۔ صفت مشبہ کو بھی شامل کیا جاتا ہے، مگر معروف یہ 6 ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ اب ہم چلتے ہیں ان اسماء مشتقات میں سے سب سے پہلا جو اسم ہے، اسم فاعل۔ اسم فاعل کو ڈیفائن کرنے اور اس کا طریقہ بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ فاعل اور اسم فاعل کے فرق کو سمجھیے۔ تھوڑی سی کنفیوزنگ شاید سچویشن بن جائے، چونکہ فاعل اور اسم فاعل کا فرق کیا ہے۔ فاعل تو آپ یہ ذہن میں رکھیے، وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی جملے کے اندر ایز اے سبجیکٹ آتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ اسم فاعل بھی ہو، لیکن اسم فاعل وہ ہوتا ہے جو فاعلن کی شیپ میں آئے، جو فاعلن کی شیپ کے اندر آئے، وہ اسم فاعل ہوتا ہے۔ لیکن جو فاعل ہے جملے کے اندر، مثلا ہم کہتے ہیں زاہد آیا، تو زاہد فاعل ہے، زاہد کا لفظ فاعل ہے۔ چلے ایک اور لفظ بولتا ہوں، زید آیا، جاء زیدن، زید آیا، زید فاعل ہے، مرفوع ہے، لیکن کیا زید کا جو لفظ ہے اسم فاعل بھی ہے؟ نہیں، چونکہ اسم فاعل ہوتا تو یہ فاعلن کی شیپ میں آتا۔ تو فاعل وہ ہوتا ہے جو کسی جملے کے اندر کسی کام کے کرنے والا بن کے آئے، اس کے اوپر پیش لگی ہوئی ہو، رفع ہو، حالت رفع میں ہو، خواہ الف نون کے ساتھ ہو، خواہ واو نون کے ساتھ ہو، جمع میں الف نون تثنیہ میں حالت رفع ہونی چاہیے، وہ اس جملے کے اندر فاعل بن رہا ہو، ضروری نہیں کہ وہ اسم فاعل بھی ہو۔ چلیں ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جاء رجلان، 2 آدمی آئے۔ اب آنا فعل ہے، کون آئے؟ 2 آدمی،
یہ کیا ہو گئے فائل، رجلان، جاء رجلان، دو آدمی آئے۔ اب یہ فائل تو ہے اس جملے میں رجلان، کیا رجلان اس میں فائل بھی ہے؟ نہیں، چونکہ رجلان تو دو آدمی تثنیہ ہے، اور فاعلن کے وزن پر بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فائل تو ہے رجلان لیکن اس میں فائل نہیں ہے۔ اس میں فائل تبھی ہوگا جب وہ فاعلن کی شیپ کے اندر آئے گا۔ امید ہے کہ آپ نے بات کو پا لیا ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں فائل کا معنی ہوتا ہے کام کے کرنے والا، اور اس میں فائل ہوتا ہے ایسا ایک اسم جو کسی کام کے کرنے والے کا مفہوم دینے کے لیے جو شیپ بنائی جاتی ہے، اس شیپ کو ہم کہتے ہیں اس میں فائل۔ اس میں فائل کیسے بناتے ہیں؟ اس میں فائل کو عربی زبان میں بنانے کے لیے اس کی دو شکلیں بنتی ہیں۔ کبھی یہ بنتا ہے ایسے افعال سے جو ثلاثی مجرد ہوتے ہیں، یعنی جن کی روٹ ورڈ 3 ہوتے ہیں، اور کبھی یہ ایسے افعال سے بنتا ہے جن کا روٹ ورڈ تو 3 ہوتے ہیں لیکن ساتھ اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، وہ ثلاثی مزید فی، یعنی وہ 3 سے زیادہ حروف والا فعل ہوتا ہے، تو دونوں سے بنانے کا طریقہ الگ الگ بن جاتا ہے۔ پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں ثلاثی مجرد، ایسے ورب، ایسے افعال جو 3 حرف رکھنے والے ہیں، ان سے اس میں فائل کو ہم بنانے کے لیے، مثلا کاشفہ ایک لفظ ہے، کاشفہ کا معنی ہوتا ہے اس نے کھولا، یہاں سے فائل بنانا ہے تو یہ جو اس کا پہلا حرف کاف ہے، اس کے آگے ہم الف لگا دیتے ہیں، یہ کیا بن جائے گا؟ کا، کاف زبر الف، کا، اور جو اس کا دوسرا حرف ہے شین، اس کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں اور آخر میں تنوین لگا دیتے ہیں، کاشفن۔ اگر یہ فعلا ہو، چونکہ اصل جو شیپ ہے جس کے مطابق ہم لفظوں کو ڈھالتے ہیں وہ فا عین لام کی زبان ہے، فعلا، فا کے زبر کے آگے الف لگائیں گے، فا الف فا، عین کے نیچے زیر، اور لام کے اوپر تنوین لگ جائے گی۔ وہ لام کا اعراب چینج بھی ہوتا جاتا ہے، مگر فاعلن یہ ہے۔ اگر 3 حرفی فعل ہو تو اس سے اس میں فائل بنانے کے لیے اس کے فا کلمے کے بعد الف لاتے ہیں، عین کلمے کو زیر دے دیتے ہیں، اور لام کلمے کے اوپر جو اعراب ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے، وہ فاعلن بھی ہو سکتا ہے، فاعلن، فاعلن، وہ تو سینٹینس میں جب یوز ہوگا پھر اس کا اعراب ڈٹرمائن ہوگا اور طے کیا جائے گا۔ تو اب میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ 3 حرفی جو فعل ہوتا ہے اس سے اس میں فائل بنانے کا طریقہ آپ بخوبی سمجھ گئے کہ فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ، عین کلمے کے نیچے زیر دے دی، اور لام کے اوپر تنوین لگا دی، فاعلن، فاعلن یا فاعلن وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کو اگلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں فائل کے اندر بھی پھر وہ آگے ڈویژن ہے کہ اس میں فائل ایک کام کرنے والا، 2 کام کرنے والے، زیادہ کام کرنے والے، مذکر بھی، اور ایک کام کرنے والی عورت، 2 کام کرنے والی عورتیں، اور زیادہ کام کرنے والی عورتیں، ان کے لیے پھر الفاظ کا ڈفرنس آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے چارٹ ہے، اس میں آپ کو 3 نمایاں لفظ نظر آ رہے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ ایک پہلی جو لائن ہے مذکر کی ہے، فاعلن، وہ ایک مرد کام کرنے والا۔ اگر ہم کہیں کہ وہ 2 مرد کام کرنے والے، اسی طرح تثنیہ بنائیں گے الف نون لگا کے، فاعلان۔ وہ زیادہ مرد کام کرنے والے، وہی جمع بنانے کا طریقہ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، واو نون، فاعلون۔ اور اگر یہ مؤنث ہے، ایک کام کرنے والی عورت، تو فاعلن کے آگے گول تا لگا دیں گے، فاعلتن۔ اور تثنیہ بنانا ہے، طریقہ وہی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آگے الف نون لگا دیں، فاعلتان۔ اور جمع بنانا ہے تو الف تے لگا دیں گے، فاعلاتن۔ اب آپ اس کو ذرا پڑھیے، دہرائیے میرے ساتھ، فاعلن، فاعلان، فاعلون، فاعلتن، فاعلتان، فاعلات۔ چلیں اب تھوڑا سا میں ایک آپ کو اور لفظ دیتا ہوں، ایک فعل دیتا ہوں، آپ اس کو ڈھالیے
ان الفاظ کی شیپ کے اندر. مثال کے طور پہ ضربا، ضاد را با، اس کا معنی ہوتا ہے اس نے مارا. اب ہم اس میں فاعل بنانا چاہتے ہیں مارنے والا، وہ ایک مرد مارنے والا. کیا طریقہ ہوگا؟ ضاد جو پہلا لفظ ہے فا کلمہ ضاد، اس کے آگے الف لائیں، ضاد الف. ضا جو عین کلمہ ہے را، اس کے نیچے زیر دیں، دور، اور با پہ تنوین دے دیں، ضاربن. ضاربن وہ دو مرد مارنے والے، ضاربان وہ سب مرد مارنے والے، ضاربون. مونس کی طرف آ جائیے، وہ ایک عورت مارنے والی، ضاربتن. دو ضاربتان، بہت سی ضاربات. ایک مثال اور دیکھتے ہیں، حمد. حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف. ہا میم دال، بنائیے اسے اس میں فاعل مذکر والا بنائیے حمد سے. جی ہا کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد کیا لانا ہے؟ الف کا اضافہ کرنا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ عین کلمہ جو میم ہے اس کے نیچے زیر لگائیے، کسرہ لگائیے. کیا بن گیا؟ حامدن. کیا بن گیا؟ حامدن. آگے چلیے، اگر دو مرد ہوں حمد کرنے والے، حامدان. زیادہ مرد ہوں، حامدون. ایک مؤنث ہو، عورت ہو حمد کرنے والی، تو کیا کہیں گے؟ حامدتن. دو ہوں تو حامدتان، زیادہ ہوں تو حامدات. اس طرح سے آپ بہت سے الفاظ لے کر اس کی مشق کیا کریں. اب رکع ہے، را کاف عین، راکعن، راکعان، راکعون، راکعتن، راکعتان، راکعات. خشع ڈرنا، خا شین عین، خشع، اس میں فعل بنائیے. جی خاشعن، خاشعان، خاشعون، خاشعتن، خاشعتان، خاشعات. میں نے عرض کیا کہ یہ وہ شیپس ہیں، یہ وہ شکل ہے. اب آپ جس بھی ورب سے جو 3 حرفی ہے اس سے جب اس میں فاعل بنائیں گے، اسی شیپ کے مطابق آپ ڈالیں گے. فاعلن، فاعلان، فاعلون، فاعلتن، فاعلاتان، فاعلات. اب ہم چلتے ہیں، اگر فعل ایسا ہو جس کے حروف 3 سے زیادہ ہو، ثلاثی مزید فی ہو، اس کا اس میں فعل بنانا ہے تو کیسے بناتے ہیں؟ پہلے جو ہم نے بنایا تھا اس میں فاعل 3 حرفی والا، وہ ماضی سے بنایا تھا. اب ثلاثی مزید فی میں جو اس میں فاعل بناتے ہیں وہ مضارع سے بناتے ہیں. مضارع کی ڈیٹیل آپ چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جملہ فعلیہ کی بحث میں. مگر یہاں پر اتنا یاد رکھیے، جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کے شروع میں 4 حرف ہوتے ہیں، یا، تا، الف یا نون. مثال کے طور پہ یضرب، وہ مارتا ہے، یہ تو ثلاثی مجرد ہے. ہم چلتے ہیں مزید فی کے اندر. یکرم، وہ عزت کرتا ہے. تکرم، تو عزت کرتا ہے. اکرم، میں عزت کرتا ہوں. نکرم، ہم عزت کرتے ہیں. یہ جو شروع میں حروف لگے ہوئے ہیں، یا، تا، الف اور نون، انہیں ہم کہتے ہیں حروف مضارع. کٹھا پڑھتے ہیں اتین، الف تا یا نون، اتین یاد کرنے کے لیے. تو جب ہم نے فعل مضارع سے اس میں فاعل بنانا ہے تو سب سے پہلے یہ جو شروع والے تا یا الف یا نون ہے، ان کو ہٹا دینا ہے. ان کو ہٹا دینا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ ان کی جگہ پر میم لگانا ہے. الف تا یا نون کو مضارع سے ہٹا دینا ہے اور ان کی جگہ پر کیا لگانا ہے؟ میم لگانا ہے. اب میم پر اعراب کیا ہونا چاہیے؟ پیش، دمہ، میم مضموم، پیش والا میم. اور پھر کیا کریں گے؟ اس کا جو بعد والا عین کلمہ ہے، اگر اس کے اوپر زیر ہے تو ٹھیک ہے، کسرہ ہے تو کسرہ ہی چاہیے. لیکن اگر کسرہ نہیں ہے، فتح لگا ہوا ہے، تو فتح کو کسرہ سے بدل دیں گے، زبر کو زیر سے بدل دیں گے. اور جو آخری والا کلمہ ہے لام، اس پہ تنوین آ جائے گی، وہ اعراب بدل بھی سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، یعلمو، اس کا معنی ہوتا ہے وہ تعلیم دیتا ہے. قرآن میں آیا نا، یعلمکم الکتاب والحکمہ، وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یعلمو، اس سے بنانا ہے اس میں فاعل. کیا طریقہ بتایا تھا؟ یعلمو میں یا کو ہٹا دے، اس کی جگہ کیا لگانا ہے؟ میم پیش والا.
اور علمو لام کلمہ لام ہے، اس کے نیچے پہلے سے ہی زیر ہے، اس کو ویسے رہنے دیں اور میم پہ تنوین لگا دیں، کیا بن جائے گا؟ معلمون۔ جانتے ہیں نا آپ اس لفظ کو؟ معلم ٹیچر کو کہتے ہیں معلمون۔ یہ ایسے بنا ہے، مضارع تھا یعلمو، اس کی یا کو ہٹایا، میم پیش والا لگایا، لام پہ پہلے سے زیر تھی، اگر نہ ہوتی تو زیر کر دیتے، اور آخر میں تنوین لگا دی، یعلمو سے معلمون۔ معلمون یجاہدو، وہ جہاد کرتا ہے، وہ جہاد کرتا ہے۔ اس میں فعل بنائیے، یا کو ہٹا دیجئے، میم پیش والا لائیے، ہا کلمہ جو اس کا عین کلمہ ہے اس میں پہلے سے ہی زیر ہے، اور آخر میں تنوین لگا دیجئے، مجاہدون۔ آپ کہتے ہیں نا مجاہد، مجاہدین، یہ مجاہد اس میں فاعل ہے، تو یہ مجاہد جو اس میں فاعل ہے، یہ چونکہ ثلاثی مزید فی فعل سے بنایا گیا ہے تو اس کی شیپ یہ بنی ہوئی ہے، مجاہدون۔ دیکھیے آپ اگر غور کریں گے تو یہ الفاظ آپ کے سنے ہوئے ہیں، ان الفاظ کو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، صرف غور کرنا ہے کہ یہ لفظ عربی زبان میں اس میں فاعل کیسے بنا۔ کیسے بنا جناب؟ فعل مضارع سے بنا۔ فعل مضارع سے کیسے بنا؟ اس کا الف تا یا نون پہلے والا ہٹا دیا، اس کی جگہ میم پیش والا لگا دیا، اور عین کلمے کو زیر دے دی، اور آخر میں ہم نے تنوین لگا دی۔ کچھ مثالیں اور دیکھ لیجئے، یا تفکر، وہ سوچتا ہے، متفکرن کیسے بنا؟ غور فرمائیے، جی آپ غور کیجئے، یہ یتفکر سے متفکر کیسے بن گیا؟ یا کو ہٹایا تھا، میم پیش والا لگایا تھا، اس کے عین کلمہ کاف پہ زبر تھی، اور اگر زبر ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو زیر کرنا ہوتا ہے۔ یہاں تھا یتفکا، ہم نے متفکے کر دیا، کاف کے نیچے زیر لگا دی۔ اس میں فاعل بنانے کے لیے اس فعل کا جو عین کلمہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اصل حروف فا کاف را، کاف عین کلمہ ہے۔ آپ عین کلمہ کیسے معلوم کریں گے؟ یا تفکرو تمہیں تو 4-5 لفظ آئے ہوئے ہیں، تو اس کا روٹ ورڈ نکالیے، وہ ہے فا کاف اور را، کاف عین کلمہ ہے، اس کے نیچے زیر دے دینی ہے۔ یہ لفظ متفکر بولتے ہیں، یہ آج کل آپ بہت متفکر نظر آتے ہیں، یعنی پریشان، فکر، سوچ بچار میں ہمیں مصروف نظر آتے ہیں، متفکر۔ یہ یتفکرو سے بنا ہو اس میں فاعل۔ یمتحنو، وہ امتحان دیتا ہے، اب اس سے ہم نے لینا ہے امتحان لینے والا، اس میں فعل بنانا ہے، امتحان لینے والا۔ یمتحنو، یا کو ہٹائیے، میم لگا دیا، مم، آگے ہا کلمہ جو اس کا عین کلمہ ہے وہ پہلے سے زیر ہے، تو ممتحنن، اردو میں استعمال کرتے ہیں نا ممتحن، ممتحن، ایگزامینر، ایگزامینر کو کہتے ہیں ممتحن۔ ینحرفو، انحراف کرنا، کسی رستے سے ہٹ جانا، یا کو ہٹائیں، میم پیش والا لگائیں، عین کلمہ پہلے سے زیر ہے، منحرف، فلاں ارکان منحرف ہو گئے، پارٹی سے منحرف ہو گئے، یعنی پارٹی لائن چھوڑ دی، منحرف۔ الفاظ آپ کے سنے ہوئے ہیں، جسٹ تھوڑا سا غور کریں گے، اس کو آپ مثال کے اندر دیکھیں گے تو آپ کا ویژن وسیع ہو جائے گا، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ ثلاثی مزید فی جس میں 3 سے زیادہ الفاظ ہوں، اس کا اس میں فاعل کیسے بنانا ہوتا ہے۔ یستغفرو، وہ معافی طلب کرتا ہے، تو مستغفرن، معافی طلب کرنے والا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ بندوں کو آواز دیتا ہے، حل من مستغفرن، ہے کوئی معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں۔ مستغفرن، میں نے کہا تھا کہ آخری جو لفظ ہے اس کا اعراب چینج ہوتا رہتا ہے، مستغفرن بھی ہو سکتا ہے، رن بھی ہو سکتا ہے، مستغفرون بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ الف یا تا کو ہٹایا، میم پیش والا لگا دیا، عین کلمے کو زیر دے دی۔ یحسنو، وہ نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے۔ محسن، بولتے ہیں نا وہ میرا محسن ہے، یعنی مجھ پر احسان کرنے والا ہے۔ تو فاعل اور اس میں فاعل کا فرق ہم نے شروع میں بتایا تھا، پھر دوبارہ دہرائے دیتے ہیں۔ فاعل وہ ہوتا ہے جو جملے کے اندر کسی ورب کا کام کرنے والا ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں وجاء، قرآن مجید کہتا ہے وجاء من اکثر مدینۃ رجل یسعی، شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ کون دوڑتا ہوا آیا؟ آدمی آیا، یہ فاعل بن رہا ہے، لیکن کیا یہ اس میں فاعل ہے؟ نہیں ہے۔ اس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ جو فاعلن کے وزن پر ہو،
تثنیہ ہو تو فائلان، جمع ہو تو فائلون، مؤنث ہو تو فائلتن، فائلتان، فائلات، ان شیپس کے ساتھ جو آتا ہے وہ اس میں فائل ہوتا ہے. جیسے اس آیت میں فلا کاشفا، کاشف فاعل کے وزن پہ آیا ہوا ہے. تو فائل کا اعراب تو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن اس میں فائل کا اعراب چینج ہوتا رہتا ہے. یہ مثال میں نے آپ کے سامنے لکھی، اس پہ غور فرمائیے. یہ جو داربن ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس میں فائل ہے، داربا سے بنا ہوا ہے نا، ثلاثی مجرد سے، 3 حرفی سے. داربن فاعل، جاء ضاربن، مارنے والا آیا، مارنے والا آیا. اب اس جملے میں داربن اس میں فائل بھی ہے اور فائل بھی ہے، چونکہ آنے والا بھی تو وہی ہے نا جس نے مارا تھا. سمجھ گئے بات کو؟ جاء داربن، آیا، کون آیا؟ مارنے والا آیا. تو مارنے والا اس میں فائل بھی ہے اور اس جملے کے اندر فائل بھی ہے. اگلے جملے میں غور کیجئے، رأیت داربن، میں نے دیکھا مارنے والے کو. رأیت، میں نے دیکھا، دیکھنا فعل ہے. کس نے دیکھا ہے؟ میں نے. اب فائل کون ہوا؟ میں. کس کو دیکھا؟ داربن، مارنے والے کو. کیا خیال ہے آپ کو؟ یہ فائل ہے داربن؟ نہیں، اس میں فائل تو ہے لیکن اس جملے میں یہ آبجیکٹ بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے. میں نے دیکھا مارنے والے کو. میں دیکھنے والا فائل ہوں، دیکھا کس کو ہے؟ مارنے والے کو. اب وہ مفعول بن رہا ہے جس کو میں نے دیکھا، لیکن اس میں فائل ہے اور اس جملے میں مفعول بن رہا ہے. تو فائل ہونا اور چیز ہے، اس میں فائل ہونا اور چیز. مررت بداربن، میں گزرا مارنے والے کے پاس سے. بداربن، آپ نے دیکھا اعراب بدل رہا ہے. پہلے جملے میں ضاربن تھا چونکہ وہ جا کا فائل تھا، دوسرے میں ضاربن ہے چونکہ وہ رائی تو میں نے دیکھا کا مفعول ہے، تیسرے میں بضاربن ہے چونکہ با حرف جار آیا ہوا ہے. تو اس میں فائل کا اعراب چینج ہوتا رہتا ہے لیکن فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. آئیے ہم چلتے ہیں قرآن مجید کے کثیر الاستعمال الفاظ کی طرف. با، بار بار ہم پڑھتے ہیں با، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. ساتھ کا معنی کہاں سے آ رہا ہے؟ با سے آ رہا ہے. 510 مرتبہ یہ حرف قرآن میں آیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پروناؤن لگا ہوتا ہے. پروناؤن کتنے ہوتے ہیں؟ 14. بہی، بہما بہم، بہا، بہما بہن، بکا، بکبا بکم، بکے، بکما بکنہ، بی، بنا. یہ آپ کو ہم ضمائر میں بتا چکے، میں نے دہرا دیا تاکہ آپ کو ایک دفعہ پورے ذہن کے اندر آ جائے. قرآن میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، قال فات بہی، آپ اس کو لے آئیں. اور تیسری مثال کو دیکھیے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، جب وہ ان کے ساتھ سے گزرتے ہیں، یا تغامزون، تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ سے کہا جا رہا ہے، اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، میرا رب میرے ساتھ، بی میرے ساتھ، بی میرے ساتھ. اگلا لفظ ہے فی، یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں. میں یہ اکیلا بھی آ جاتا ہے اور کبھی پروناؤن بھی ساتھ جوڑا ہوتا ہے، جیسے فی ہے، فیہما، فیہم، فیہا، فیہما، فیہنہ، فیکا، فیکما، فیکم، فیکے، فیکما، فیکنہ، فییا، فینا. یہ اس طرح پروناؤن کے ساتھ مل کے آتا ہے. 1684 مرتبہ قرآن میں آیا یہ لفظ. اگر آپ اس ایک لفظ کے استعمال کو سمجھ جائیں تو قرآن مجید کے کل 80,000 الفاظ میں سے تقریباً آپ نے 1684 مقامات جان لیے. یہ معمولی چھوٹی چھوٹی بات نہیں ہے، لفظ آپ کو چھوٹے لگ رہے ہیں لیکن ان الفاظ کو سمجھ جانا اور ان کا یوزیج کو پہچان لینا قرآن مجید کے ایک بڑے حصے کو سمجھنے کے برابر ہے. تو قرآن میں فی بھی آیا، فیہا، فیکم بھی آیا، کبھی اس سے پہلے لام لگا ہوتا ہے، لفی، لفی، کبھی شروع میں حمزہ بھی آ گیا، آفی. آیات کو دیکھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، فی کا معنی میں اتارا.
تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں ملائکہ اور جبرائیل امین، فیہا اس رات میں، فیہا مانا اس میں، اب کس میں؟ چونکہ پیچھے رات کا ذکر ہو چکا ہے لیلۃ القدر، تو ہا جو پروناؤن ہے یہ لیلۃ القدر اس کا ناؤن ہے، اس رات میں اترتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ، جان لو کہ بے شک تم میں ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول، فیکم تم میں ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جو خوش نصیب سعادت مند لوگ ہیں وہ جنت میں ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، یہ فی ہے، شروع میں فا لگا ہوا ہے، فا اضافی ہے، اصل فی ہے، فَفِي الْجَنَّةِ، یہ جنت میں ہوں گے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہاں جو نیکوکار لوگوں کا اعمال نامہ ہے وہ علیین میں ہوگا، لفی علیین، لفی، فی کے اوپر لام لگا ہوا ہے۔ آج آپ نے دو لفظ سیکھ لیے، ایک با اور دوسرا فی۔ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، لفظ فی بھی 1684 مرتبہ آیا اور لفظ با 510 مرتبہ آیا۔ اس کے استعمال کو سمجھیے تاکہ قرآن مجید کے اندر جب یہ استعمال ہوں تو آپ اس کے ترجمے کو آسانی سے سمجھ جائیں۔